نایاب سخنور. جب بھی کرتا ہوں تو دنیا کے زیر عنوان ایک قطعہ اور ایک رباعی اس سے کرتا ہوں. تو قطعہ حاضر خدمت ہے. یہ قطعہ: تم اس کی جستجو میں رات دن پھرتے رہو برسوں، تم اس کی جستجو میں رات دن پھرتے رہو برسوں، مگر وہ لطف آنکھوں کا سراب شوق ہے یکسر، جسے دنیا سمجھتی ہے کہ یہ حریت دل ہے، جسے دنیا سمجھتی ہے کہ یہ حریت دل ہے، یہی دام ہنسی مشگاں گلے کا طوق ہے یکسر. اب رباعی دیکھیں ذرا. یہ حسن تیرا اور یہ جوانی تیری، یہ حسن تیرا اور یہ جوانی تیری، ایک میری ہوس اور یہ کہانی تیری، دنیا تیرے عاشق کو ملا کیا تجھ سے، دنیا تیرے عاشق کو ملا کیا تجھ سے، دو گز تیرے دل میں یہ نشانی تیری. اب شکریہ. اب جو ہے حال ہی میں میر کی 300ویں برسی گزری ہے، تو اس موقع کی مناسبت سے ذوق کا ایک شعر سنیں. نہ ہوا پر نہ ہوا میر کا انداز نصیب، نہ ہوا پر نہ ہوا میر کا انداز نصیب، ذوق یاروں نے بہت زور غزل میں مارا. تو اسی مناسبت سے بہت سے شعراء کر رہے تھے، میں نے بھی کچھ زور مارا غزل میں. تو مطلع دیکھیں، چند اشعار دیکھیں کہ اب آپ اس کے جج ہیں کہ میر کا انداز ملا یا نہیں ملا. تو مطلع کچھ یوں ہے: قہقہا مار کے ہنسدے ہے تو وہ ٹکرو لے ہے، قہقہا مار کے ہنسدے ہے تو وہ ٹکرو لے ہے، دل میں کچھ سوچے ہے لب سے وہ کچھ بولے ہے. شکریہ. قہقہا مار کے ہنسدے ہے تو وہ ٹکرو لے ہے، دل میں کچھ سوچے ہے لب سے وہ کچھ بولے ہے، اس کے دیکھے سے بخود سلجھے ہے الجھن ساری، اس کے دیکھے سے بخود سلجھے ہے الجھن ساری، میرا محبوب نگاہوں سے گرہ کھولے ہے. اس کے دیکھے سے بخود سلجھے ہے الجھن ساری، اس کے دیکھے سے بخود سلجھے ہے الجھن ساری، میرا محبوب نگاہوں سے گرہ کھولے. مٹ کے مٹی بھی بنے شوق میں گر کیا غم ہے، مٹ کے مٹی بھی بنے شوق میں گر کیا غم ہے، آگ جو راکھ بنے سو بھی تو تن دھولے ہے، حال اپنا کبھی یاروں سے نہ کہہ دیجو تو، حال اپنا کبھی یاروں سے نہ کہہ دیجو تو، حال جو تیرا سنے وہ ذرا کم بولے ہے. شکریہ. حال اپنا کبھی یاروں سے نہ کہہ دیجو تو، حال جو تیرا سنے وہ ذرا کم بولے ہے. اب ایک شعر اور مقطع اس کا، آخری شعر اور مقطع. اس کی انگلی کے اشارے سے پلٹ جائے ہے دل، اس کی انگلی کے اشارے سے پلٹ جائے ہے دل، بات ہو جائے ہے جس پر بھی وہ لب کھولے ہے. اب مقطع سماعت فرمائیں. اس کی انگلی کے اشارے سے پلٹ جائے ہے دل، بات ہو جائے ہے جس پر بھی وہ لب کھولے ہے. مقطع حاضر خدمت ہے. بدحواسی میں کہیں رہ میں کھڑا ہوں جو گدا، بدحواسی میں کہیں رہ میں کھڑا ہوں جو گدا، دھرتی تو مہی تیرے گرد صدا ڈولے ہے. تو ابھی حال ہی میں ووڈی ایلن کے ایک کوٹ کے ساتھ شروع کرنا چاہوں گا. ووڈی ایلن نے کہا I would never be the member of a club which has me as its member. تو یہ ادبی حلقوں سے، لٹریری سرکل سے جو ہے جو میرا ایک تناؤ رہا ہے وہ ہمیشہ ہی رہتا ہے. تو ایک ہجویہ قطعہ لکھا تھا، اس کا بس پہلا شعر سناؤں گا، زیادہ نہیں سناؤں گا ورنہ وواد ہو جائے گا. تو شعر کچھ یوں ہے:
جب لگے تارے کو جگنو کی سفارش، جب لگے تارے کو جگنو کی سفارش، ایسی شہرت سے میری گمنامی اچھی۔ جب لگے تو ایک دو غزلہ لکھا تھا ادبی حلقوں کے نام، اور دا آئرنی آف اٹ، اردو کے ادبی حلقوں سے بیزار ہو کے میں نے یہ لکھا، اور یہی سب سے پہلے شائع ہوا دلیل میں، اس کے بعد ریختہ میں۔ تو یہی مطلب پوئٹک جسٹس کہہ لیجیے آپ اس کو، یا جو آپ کہنا چاہیں، ادبی حلقوں کے نام۔ تو اس دو غزلے سے مطلع اور چند اشعار مقطع کچھ سناؤں گا۔ تو عرض کیا ہے، زباں جب دل جلاتی ہے میں اس سے خار کھاتا ہوں، زباں جب دل جلاتی ہے میں اس سے خار کھاتا ہوں، وہ اکثر جیت جاتی ہے میں اکثر ہار جاتا ہوں۔ آداب، شکریہ۔ زباں جب دل جلاتی ہے میں اس سے خار کھاتا ہوں، وہ اکثر جیت جاتی ہے میں اکثر ہار جاتا ہوں۔ اگر چاہوں گل و بلبل کے جذبے کھینچ کر رکھ دوں، غزل کی جو زبان ہوتی ہے گل و بلبل، اگر چاہوں گل و بلبل کے جذبے کھینچ کر رکھ دوں، مگر اپنی کمائی کا گدا سچ ہی دکھاتا ہوں۔ ادیبوں نے مجھے جھاڑا تو پھینکا گو ہوں وہ کیڑا۔ یہ شعر خاص مطلب اردو کے ادبی حلقوں سے، میں انگلش میں بھی لکھا کرتا تھا اور انگلش میں میرا رسپانس کافی اچھا رہتا تھا، لیکن اردو میں کافی وقت لگا مجھے منظر عام پہ آنے میں۔ تو ادیبوں نے مجھے جھاڑا تو پھینکا گو ہوں وہ کیڑا، کہ ان کی کل کتابوں کو میں یوں ہی چاٹ کھاتا ہوں۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ کوئی دیمک لگی لکڑی سی کچھ یادیں سنبھالی تھیں، کوئی دیمک لگی لکڑی سی کچھ یادیں سنبھالی تھیں، وہ میرا تن گلاتی تھیں سو خود ان کو گلاتا ہوں۔ سلاخیں اور زنجیریں ہیں کیا بیجا مظالم کیا، سلاخیں اور زنجیریں ہیں کیا بیجا مظالم کیا، زباں کی دو سلاخوں میں میں خود کو قید پاتا ہوں۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ سلاخیں اور زنجیریں ہیں کیا بیجا مظالم کیا، زباں کی دو سلاخوں میں میں خود کو قید پاتا ہوں۔ اگر میری تشفی کو دو باتیں یار کی کہہ دو، اگر میری تشفی کو دو باتیں یار کی کہہ دو، زباں کی ہی عنایت ہے کہ خود کو بھول جاتا ہوں۔ جو کوڑا دان کو شایاں ہے وہ میری ادیبی ہے، جو کوڑا دان کو شایاں ہے وہ میری ادیبی ہے، یہ پنی چڑھ چڑھاتی ہے میں جب شمع بڑھاتا ہوں۔ جو کوڑا دان کو شایاں ہے وہ میری ادیبی ہے، یہ پنی چڑھ چڑھاتی ہے میں جب شمع بڑھاتا ہوں۔ اب ایک مقطع ایک اور اس کا سن لیں، اس کے بعد میں مکمل غزل سناؤں گا آپ کو۔ تو کبھی سمجھا تھا شاعر ہوں گدا لکھتا تھا میں خود کو، کبھی سمجھا تھا شاعر ہوں گدا لکھتا تھا میں خود کو، جو مجنوں بن پھرا بن میں وہ بن سے لوٹ آتا ہوں۔ اب ایک تازہ غزل مکمل آپ کو سناتا ہوں۔ تو حسن مطلع دیکھیں، آسماں پہ پھیلی ہے تاروں کی ردا خاموش، آسماں پہ پھیلی ہے تاروں کی ردا خاموش، روشنی سے جن کی ایک آتی ہے صدا خاموش، آسماں پہ پھیلی ہے تاروں کی ردا خاموش، روشنی سے جن کی ایک آتی ہے صدا خاموش۔ مطلع ثانی دیکھیں، جگمگاتے تاروں کے حسن کی ادا خاموش، جگمگاتے تاروں کے حسن کی ادا خاموش، کن فقہ کی آتی ہے جن میں سے ندا خاموش، نرگس و گل و لالا باغ کی ہیں رونق پر، نرگس و گل و لالا باغ کی ہیں رونق پر، بلبلوں کے نغمے بن ہے بس ایک ندا خاموش، داستاں ہماری یہ کہنے کی نہیں محتاج،
داستاں ہماری یہ کہنے کی نہیں محتاج، سن رہی ہو تم ہر دم دل کی یہ صدا خاموش۔ 2 درہم تھی قدر یوسف جو مصر میں بکا، 2 درہم تھی قدر یوسف جو مصر میں بکا، اتنے کے عوض یعقوب پر ندا خاموش۔ یوسف و زلیخا میں کس کو جانے مجرم ہم، یوسف و زلیخا میں کس کو جانے مجرم، جب ایک ہوس کی ہے ماری حسن کی ادا خاموش۔ ساحلوں پہ دریا کے چاہے جتنی ہلچل ہو، امید ہے یہ آپ سب تک پہنچے، ساحلوں پہ دریا کے چاہے جتنی ہلچل ہو، تھا میں مگر دریا ہوتا ہے سدا خاموش۔ شکریہ۔ اب مقطع اور میں اپنی جگہ لیتا ہوں۔ محفلوں میں یاروں کی ایک ذرا زباں کھولو، محفلوں میں یاروں کی ایک ذرا زباں کھولو، چپ رہو تو کہتے ہیں کیوں ہے تو گدا خاموش۔ شکریہ۔ چن چن کے بہت ڈھونڈ کے کامیاب سخنور لے آئے ہیں ہم دنیا کے نایاب سخن